نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال الرسول یا ربی، کہے گا رسول اے میرے رب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں. اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. یہ شکایت کس کی طرف سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی طرف سے شفاعت کے لیے ہم نے امید باندھ رکھی ہے کہ وہ ہماری سفارش کریں گے اس دن. وہ الٹا شکایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. قوم سے مراد مکہ کے بھی لوگ ہیں اور قوم سے مراد آپ کی امت بھی ہے، کہ امت کے ان لوگوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے جو قرآن کو چھوڑ کے اور شغلوں میں پڑے ہوئے ہیں. قرآن کو ایک طرف ڈالا ہوا ہے اور مشغولیات ان کی بہت ہیں. ان کے خلاف گواہی دیں گے، خود کھڑے ہو کے کہیں گے. اہل مکہ تو ایسے تھے کہ مجاہد کہتے ہیں کہ وہ اپنی راتوں کو گفتگو کرتے تھے اور قرآن کو چھوڑ دیتے تھے. یعنی وہ لوگ اپنے نا چوپالیں ہوتی ہیں نا، رات کو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، رات گئے تک گپ شپ کرتے رہتے تھے. جیسے آج ہم رات تک 1 بجے تک بیٹھے گپے مار رہے ہیں، ویکینڈ ہوتا ہے تو رات بیٹھے، مگر کبھی قرآن کی طرف آنے کا تو وقت نہیں ملتا. ایسی ایکٹیویٹیز بنا رکھی ہیں کہ قرآن کے لیے کہاں سے ٹائم نکلے گا. تو وہ لوگ ایسے کیا کرتے تھے. تو وہ شکایت کریں گے اس دن کہ انہوں نے چھوڑا ہوا تھا. اب سوچیں اگر وہی شکایت کرنے کھڑے ہو گئے تو پھر لوگوں کا بنے گا کیا. اور چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھے نا کہ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے. چھوڑنا، کافر ہی صرف چھوڑتا نہیں ہے، مسلمان بھی چھوڑتا ہے. کافر تو جو چھوڑتا ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اس کے پر ایمان نہیں لے کر آتا. لیکن مسلمان ایمان لا کے بھی چھوڑتا ہے. وہ کیسے؟ مثلا قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی، اس پہ عمل نہیں کرنا، اس کے احکام کو، مسائل کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنی، سیکھنا ہی نہیں ہے اس میں ہے کیا، سنی انسنی کر دینی. یا تو عمل نہیں کرنا، یا اس کی تعلیم نہیں حاصل کرنی، یا اس کی تلاوت نہیں کرنی. یہ سارے چھوڑنے کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں نا. جس نے اس سے کفر کیا، دیکھیں اس کا تو آپ نے انجام پڑھ ہی لیا کہ آسمانوں کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے، زمین پہ پٹخ دیا جائے گا، اس کو آگ کا لباس پہنا جائے گا، آگ کا بستر ہوگا، فرشتے اس کو گرز ماریں گے لوہے کے، اس پہ زہریلے سانپ مسلط ہوں گے. تو یہ قبروں سے اپنی اٹھائے جائیں گے تو سر کے بل چلنے کی سزا ہوگی ان کی. تو ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے جس نے قرآن کو نہیں مانا. یہ تو بدترین سزا ہے نا. یہ تو پہلے درجے کا چھوڑنا ہے کہ ایمان نہیں لے کر آئے. اب یہ جو ایمان لانے کے بعد اس کو چھوڑتے ہیں، یعنی اس کی تلاوت نہیں کرتے یا اس پر عمل نہیں کرتے، یا پھر اس کو عمل کی کتاب ہی نہیں سمجھتے، نہیں جی اس پہ نہیں عمل ہو سکتا. اب اتنے ہم ماڈرن زمانے میں اب اس کے اوپر عمل نہیں، آج کی زندگی میں نہیں ہو سکتا. یا اس سے گائیڈنس ہی نہیں لیتے، یا اپنے مسائل کا حل اس میں سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اس دوسروں سے تو جا کے مسئلوں کے حل چاہتے ہیں، اس سے نہیں چاہتے. اس کو فرقان نہیں بناتے کہ یہ ہمیں فرق بتائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. نہیں کبھی سمجھنے کا، بعض لوگ تو ماشاءاللہ ایسے وہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سمجھنے کی ضرورت کیا، ہم گھر میں ہی پڑھ لیتے. ہم نے گھر میں کئی دفعہ پڑھا ہوا. تو باقی چیزوں کو تو نہیں آپ کہتے کہ گھر میں ہی ہم ایسے ہی خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں کتابیں پڑھ پڑھ کے، خود ہی انجینئر بن جاتے ہیں کتابیں پڑھ پڑھ کے. اس کے لیے تو آپ کسی استاد کی مدد دیتے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے ایسے کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کسی سے نہیں پڑھنے کی ضرورت. اب نرسری سے لے کے آپ کالج تک خود ہی پڑھ لیتے نا. بعض تو دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی 2-3 دفعہ گھر میں ختم کیا ہوا ہے تاکہ دوسرا کہہ نہ دے کہیں کہ آ جاؤ سیکھ لو.
پھر یہ بھی ہے اس کو چھوڑنے میں کہ اس کی آیات سے اپنی بیماریوں کا علاج نہیں کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. جو اس نے کہا ہے کرنے کو اس کو کرنا نہیں، جس سے رکنے کو کہا ہے اس سے رکنا نہیں، یہ بھی اس کو چھوڑنا ہے. پھر یہ بھی چھوڑنا ہے کہ دوسری کتابوں کو اس پہ ترجیح دینا، دوسرے علوم کو اس پہ ترجیح دینا کہ آپ پریفر تو کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایک طرف قرآن ہے، آپ قرآن کو چھوڑ کے ساری دنیا کے علوم تو حاصل کر رہی ہیں. 16 ایئرز آپ پڑھتی رہی ہیں، 20 ایئرز آپ پڑھتی رہی ہیں، پڑھ کے بھی آپ جاب کر رہی ہیں، ساتھ بھی پھر کچھ نہ کچھ امتحان دیتے رہتے ہیں. لیکن قرآن کی جب باری آتی ہے تو اس کو کبھی نہیں اتنی اہمیت دی کہ کبھی اس کو بھی کھول کر دیکھا جائے، کبھی اس کو بھی سیکھا جائے، اس کو بھی سمجھا جائے یہ کیا کہتا ہے ہمیں. اور بعض تو ایسے ہیں جن کے پاس قرآن آیا، انہوں نے چک کے دیکھا اور پھر دور کر دیا اور کہا یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. نہیں بھائی نہیں، یہ نہیں آ سکتا ہماری زندگیوں میں. کتنا افسوس ہے نا ایسے لوگوں کے لیے. مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ اتنی زندگی تو انہوں نے بیکار گنوائی دی، آدھی پتہ نہیں رہ گئی ہے یا پھر اس سے بھی کم رہ گئی ہے، تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ابھی بھی نہیں ہم نے سیکھنا. ہم نے بس سورہ نور پڑھی تھی، وہ بڑی مشکل ہے اس لیے لہٰذا ہم اب قرآن ہی نہیں سیکھ رہے. شاباش. پھر تو یہ دیکھو پھر کہ وہ اس دن کھڑے ہو کے خود گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اس بات کا کیا جواب دیں گے پھر آپ؟ کیا کہیں گے اس بات کا جواب؟ کہ اور کاموں میں تو لگے رہے، اس اور کاموں میں تو بڑی ایفیشینٹ تھی، گھر کی ڈیکوریشن میں اور کوکنگ میں، اور وہ جو مرضی ریسیپی سے پوچھ لیں، ہار سنگھار جو پوچھ لو، کون سا میک اپ کہاں سے ملتا ہے اور کپڑے کہاں سے، کون سا آج کل لیٹسٹ فیشن چل رہا ہے، سب پتہ ہے. کسی چیز کو نہیں چھوڑا، لیکن چھوڑا تو قرآن کو چھوڑا. اور کاموں میں پڑے رہے جو فضول کام تھے. میں تو ان کو فضول کہہ رہی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، مگر ظاہر ہے قرآن کے مقابلے میں تو کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا یہ تو وہ ہے جس کے ملنے پہ تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ، کیونکہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. یہ تو ہر اس چیز سے بہتر ہے. تم نے اس کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ تمہارا محتاج ہے کہ تم اس کو پڑھو سیکھو؟ تم اس کے محتاج ہو کہ اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو حیوانی زندگی سے لے کر سے بدل کے اٹھا کے اور انسان بنو. یہ تمہیں انسان بناتا ہے، یہ تو وہ ہے، اور تم اس سے چھٹکارا لے رہے ہو. اب یہ ڈیفرنٹ چھوڑنے کے درجے ہیں نا. کچھ ہیں تو جو پڑھتے ہیں لیکن صرف ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، سیکھ ہی نہیں رہے. کچھ ہیں جو سیکھ رہے ہیں تو پھر آگے عمل نہیں کر رہے. کچھ ہیں جو عمل کرتے ہیں لیکن پھر آگے اس کے اندر اور غور و فکر نہیں کرتے، یا اپنے مسائل کا حل اس کے اندر سے نہیں ڈھونڈتے. آپ دیکھیں چھوڑنے کے ڈیفرنٹ درجے ہو سکتے ہیں، جن میں سے میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی. جو جتنا زیادہ چھوڑے گا اتنی بڑی اس کے لیے سزا ہے. جس نے جتنا کام، اب ایک بندہ کہتا ہے میں نے پڑھنا ہی نہیں، سیکھنا ہی نہیں، سیکھوں گی تو عمل کرنا پڑے گا، تو اس نے تو 2 درجے کا چھوڑ دیا نا. اس کو 2 چیزیں چھوڑ دی، نہ سیکھا نہ عمل کیا. جس نے سیکھا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، چلو اس نے سیکھ تو لیا نا. کسی دن اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی دن اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے. کچھ نہ کچھ حد تک تو انسان عمل کرنے کی کوشش کرے گا ہی نا. کچھ نہ کچھ تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا ہی نا، اور عمل کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا. لیکن جو سیکھ ہی نہیں رہے اس وجہ سے کہ عمل کرنا پڑے، تو سوچیں کتنی حد تک انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. کیونکہ وہ اس کو قابل عمل کتاب نہیں سمجھتے. کیا یا تو کہہ دو نا کہ یہ عمل کے قابل ہی نہیں ہے، چھوڑو اس کو یہ ہماری زندگی میں کوئی ضرورت نہیں، صاف یہ کہہ دو. اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اور ہمیں ایک دفعہ پڑھا تھا، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی ہماری کوئی عمل کی کتاب ہے، کوئی پریکٹیکل بک نہیں ہے. تو پھر سوچ لیں کہ پھر کیا حال ہوگا ان کا. دنیا کی زندگی میں اس کی سزا ہمیں ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے. آخرت میں تو جو میں نے آپ کو بتایا، دنیا کی زندگی میں کیا سزا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ طٰہٰ میں کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی. معیشتاً دن کا، اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی. تو تکلیف دہ زندگی میں صرف یہ نہیں ہے کہ جاب چلی جائے گی، جاب نہیں ہوگی. آپ کہیں گے فلاں تو بڑا امیر ہے اور انہوں نے تو چھوڑا ہوا ہے، ان کو تو نہیں کچھ ہوا. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، ہو سکتا ہے زندگی کا چین سکون ختم ہو جائے، نافرمان اولاد نکل جائے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہونے لگے ہیں، یا جائیدادوں کے جھگڑے کئی ہوتے ہیں، کئی اولاد والدین کے درمیان اتنی
لڑائی جھگڑے اور بے سکونیاں یا بہن بھائیوں کے درمیان ایسی باتیں ہوتی ہیں، کئی مقدمات میں پھنس جاتے ہیں، رات کا چین اور دن کا سکون ختم ہو جاتا ہے. تو کچھ کسی طرح سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے. اب کس طرح سے کس کی ہے، کس کے اوپر کس طرح کی سزا آتی ہے، یہ ہم اس کی بظاہر دیکھ کے نہیں جانتے. اور اسی طرح بدامنی اور جرائم اور جو آفات اس طرح کی قحط سالی کی یا تباہیاں یا زلزلے یا یہ بھی چیزیں ہیں، یہ بھی ایک سزا ہے جو قوموں کے اوپر آتی ہے، جو قومیں چھوڑ دیتی ہیں. اور ہم نے تو بحیثیت قوم ہی چھوڑ دیا ہوا ہے نا. آج دیکھیں ایک بچہ نرسری سے لے کے اور پڑھنا شروع کرتا ہے، 16-17 سال وہ اسکول کالج میں پڑھتا رہتا ہے. جب وہ نکلتا ہے وہاں سے تو اس کے پاس بڑی سے بڑی ڈگری ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک اس کو پڑھنا بھی نہیں صحیح آتا. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان 15-16 سالوں میں ایک بچے کو ایک کتاب، جہاں پہ وہ اتنی موٹی کتابیں پڑھتا ہے، ایک کتاب یہ قرآن صحیح پڑھنا، سمجھنا، اس کی تفسیر وغیرہ ہم اس کو پڑھا دیں کہ 16 سال میں کیا ایک کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا؟ یہ تو ایک ہے، وہ تو ڈھیروں کتابیں پڑھتا ہے. لیکن ہمارا یہ ایجنڈا ہے ہی نہیں نا، یہ تو پڑھانا ہی نہیں ہے، ہم نے سکھانا ہی نہیں، بس اس کو تو نکال ہی دیا ہوا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے زندگی میں. باقی چیزیں آپ کو ایک ہنرمند انسان تو بنا دیں گی، باقی علوم، لیکن آپ کے جنت کی تیاری نہیں کرا سکتے، رب کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتے، جتنے مرضی آپ علوم دیکھ لیں. پھر دوسری اس کی دنیا میں سزا کیا ہوتی ہے کہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے، وہ پھر مرتے دم تک اس کو نا الٹے راستے پر چلائے رکھتا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا نا شیطان کیسے کرتا ہے، وہ برائیوں کو بھلائیاں کر کے دکھانے لگتا ہے. اب دیکھیں اس کی بھی دلیل ہے قرآن میں، سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، یعنی اس قرآن سے غافل ہو جاتا ہے نا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. پھر وہ شیطان ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکے رکھتا ہے. لوگ اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہے، یعنی وہ سارے اللہ کی نافرمانی یہ کام کرتے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ہے، ہم نے کیا غلط کیا. انہیں اتنا شیطان ان کو برائی کو خوشنما بنا دیتا ہے، ان کو برائی لگتی ہے کہ یہ تو اچھائی ہے، ان کو باطل لگتا ہے یہ حق ہے، ان کو جھوٹ لگتا ہے کہ یہی تو صحیح راستہ ہے، اس کے بغیر کہاں زندگی گزر سکتی. اتنا شیطان ان کو بہکا دیتا ہے. یہ شیطان ہی تو تھا نا کہ فرعون اپنے آپ کو پتہ ہے ہدایت یافتہ سمجھتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا یہ گمراہ ہے. فرعون کہتا تھا میرا تو خیال ہے تم پہ جادو کیا گیا، سورہ بنی اسرائیل میں ہے یہ. اور اپنے بارے میں کیا کہتا تھا سورہ مومن میں کہ میں تمہیں اپنی قوم کو کہتا تھا میری قوم میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے صحیح لگتی ہے، اور میں تو تمہیں صرف نیکی کی بات بتاتا ہوں. دیکھو شیطان نے اس کو کیا کر دیا تھا، نیکی اس کو بھلائی لگتی تھی. آج دیکھیں جس کو آپ ترقی کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ روشن خیالی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا، اس کو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ رقص اور موسیقی اور یہ تو روح کی غذائیں ہیں، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں شیطان ہر برائی کو کیسے خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہے، ہر حرام کو کیسے حلال بنا کے دکھا رہا ہے. پھر اس کی تیسری سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے. آج دیکھ لیں کیسی ذلت اور رسوائی، ناٹ اونلی انڈیویجولز بلکہ ایز امہ ہماری ذلت اور رسوائی کا حال دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس کتاب کے ذریعے، مسلم کی حدیث ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے. اسی سے ذریعے ایک شاعر نے کہا تھا نا، اس کی نثر میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے تو شعر نہیں یاد ہے، کہ تو فلاں فلاں کی شکایت کرتا پھرتا ہے کہ اس کی گردش نے مجھے خوار کر دیا، تو یہ غلط ہے. تو صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے خوار ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اسے بند کر کے گھر میں معلق کر دیا، یعنی گھر میں لٹکا دیا، بس ایک طرف رکھ دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ اس کے احکامات پر غور کیا، تو قیامت کے دن وہ اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کریں. یہ تو آخرت میں ہوگا نا، دنیا میں ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گا اس کا چھوڑنا. اور مسلمانوں نے جب عروج حاصل کیا تھا نا، وہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے کیا تھا، اور آج جو زوال ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا. حضرت عمر کی تو حکومت کے اندر
ایسے لوگ ہوتے تھے جو حافظ قرآن تھے یا عالم قرآن ہوتے تھے، اور وہ ساری مملکتوں کو پھر قرآن کے مطابق چلانے والے تھے، اور آج آپ کے وزیر ہیں اور ان کو سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی۔ اسکولوں کالجوں میں ہر طرح کی پڑھائی کرائی جا رہی ہے، سوشل ورک سے لے کے میتھ سے لے کے انگلش، یعنی دنیا جہان کے آپ دیکھیں اسکولوں میں بچوں کو کتنے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے اسلامی مملکت میں ہی دیکھ لیں کہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، اس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ پھر اب اس کی دنیا میں تو یہ میں نے آپ کو سزائیں بتائی نا، برزخی زندگی میں بھی اس کی سزا ہے، اس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ جب وہ اسے قبر کے اندر پوچھا جائے گا بھئی تمہیں سوالات کے جواب کیوں نہیں آئے جو منکر نکیر پوچھیں گے، تو وہ کہا کہ مجھے نہیں آتے یہ سوالوں کے جواب، تو وہ فرشتہ اس کو ڈانٹ کے پوچھے گا لا دریتا ولا تلیتا، تو نے نہ جاننے کی کوشش کی نہ ہی تو نے تلاوت کی، یعنی قرآن کو تو نے پڑھا ہی نہیں، تو نے تلاوت نہیں کی۔ اس کے بعد فرشتے میت کو لوہے کے گرزوں سے مارنا شروع کریں گے اور قیامت تک وہ یہ سزا بھگتتا رہے گا۔ پھر آخرت میں جو سزا ہے وہ تو میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا آگے کھڑے ہو کے یہ شکایت کریں گے۔ اب مجھے بتائیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہماری سفارش کریں گے، مسلمانوں میں سے ہی ہے نا، لوگ کہتے ہیں ہماری سفارش کریں گے، تو آج آپ نے تو ان کے لائے ہوئے ان کی جو زبان سے نکلا ہوا کلام ہے اس کو ہی چھوڑ دیا ہوا ہے، تو یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، وہ تو شکایت کریں گے۔ اور پھر میں نے جیسے آپ کو ابھی یہ حدیث بتائی ہے کہ قرآن خود بھی ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دے گا، اور یہ بھی مسلم کی بھی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ تو خود سوچیں، جس کے خلاف رسول بھی گواہی دے رہا ہے اور قرآن بھی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ اس نے مجھے چھوڑا ہوا تھا، اللہ آج تو میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر، تو مجھے بتائیں کہ اس بندے کا حال کیا ہوگا؟ کون سی زمین اس کو پناہ دے گی؟ کون سا آسمان اس کی مدد کرے گا؟ کون اس کے لیے کھڑا ہوئے گا اور کہے گا کہ میں جی اس کی سفارش کرتا ہوں؟ اور پھر یہ تو گواہیاں ہیں، جب وہ قبر سے اٹھے گا نا تو پتہ ہے کس حالت میں اٹھے گا؟ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 124 میں ہے کہ جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اندھا کر کے وہ اٹھایا جائے گا وہاں پہ، اور کہے گا اللہ تعالیٰ میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ میرے پاس تو آنکھیں تھی دنیا میں دنیا میں تو بلائنڈ نہیں تھا۔ تو اس کو کہا جائے گا اس لیے کہ تو نے میرے ذکر سے اندھا رہا نا دنیا میں، تو آج تو اندھا ہی پھر یہاں پہ۔ ہم اندھے نہیں بنے ہوئے اللہ کے ذکر سے، ہمارے گھروں میں قرآن پڑھے ہوئے، آج تک ہمیں توفیق نہیں ہوئی، اسی لیے ہم بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے۔ اس وقت بھی بلاتے ہیں تو اس وقت بھی مصروفیات ہیں، اس وقت بھی کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی آ کے ہمارے پاس ٹائم نہیں اللہ کی کتاب کے لیے، تب بھی اس کو چھوڑا ہوا ہے، تب بھی اس کو بس تھوڑا بہت کچھ دیر دے دی، اور وہ بھی بہت احسان کر دیا کہ دیکھو ہم اتنی مصروفیات کے باوجود دیکھو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں اس کو۔ اول تو آلریڈی ٹو لیٹ ہو گیا، پھر بھی ٹو لیٹ ہو کے بھی آپ اس کے لیے نہیں وقت نکال رہے، تو کب نکال لیں گے پھر؟ قبر میں پڑھنے کی کتاب ہے یہ مردوں کی کتاب نہیں، یہ زندوں کی کتاب ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں اترا کلام کہ ہم ان کو پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ میت سامنے پڑھی ہو، زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے نا، کوئی مر جائے تو ہم مر مر کے کھولتے ہیں کہ ہائے اب قرآن پڑھنا پڑ گیا، اور پھر ان کو سنانے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، ہماری ہدایت کے لیے۔ کیا اتنی سزائیں کافی نہیں ہیں؟ اور کیا پھر بھی کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم یہ اتنی جو محنت کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا پھر بھی مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ کو کیوں قرآن کو سیکھنا چاہیے؟ کیا ان ساری سزاؤں کے لیے ہم تیار ہیں، دنیا کی بھی، برزخ کی بھی اور آخرت کی بھی؟ اور پھر بھی ہم نہ خود کو، نہ اپنے گھر والوں کو، نہ اپنے رشتہ داروں تک یہ پیغام نہیں پہنچاتے کہ یہ اس کتاب کی طرف آنا کتنا ضروری ہے۔ پھر بھی ہم یہ سوال پوچھتے ہیں اچھا ضروری ہے کیا، فرض ہے؟ تو یہ آپ کو بتایا جائے کہ کیا فرض ہے، آپ زندگی گزارو گے کیسے؟ فرض اور اس کو تو چھوڑو، آپ کبھی پوچھتے ہیں کسی سے کھانا کھانا فرض ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بہت ہی احمق ہوگا جو یہ پوچھے گا کھانا کھانا فرض ہے، تو نہ کھاؤ، کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے پھر۔ تو یہ قرآن بھی نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ اس کو اپنی زندگی میں لائے تو روح مر جائے گی، آپ کی ایمانی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایمان آہستہ آہستہ گھٹتا رہتا ہے، ایمان رہتا ہی نہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا جب وہ قرآن سے دور ہو جاتا ہے تو۔
اس کو بتانے والا ہی کوئی نہیں نا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال حرام کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، اچھائی برائی کیا ہے. جو جس نے بتا دیا، جو جیسا کوئی چل رہا ہے، جو بچپن سے کچھ سن لیا تھا، کچھ جان لیا تھا، بس اسی پہ چلتے چلے جا رہے ہیں. اور چھوڑنے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ کمٹ کیا ہوا کہ آپ کلاس میں بیٹھیں گے، لیکن آپ نے ان 3 گھنٹوں کے اندر قرآن تو وہاں پہ کھلا پڑا ہے، آپ نے کہا چلو میں ساتھ صفائی بھی کر لیتی ہوں، ساتھ برتن بھی دھو لیتی ہوں. کمٹ آپ نے کیا تھا کہ میں یہ کلاس لوں گی. آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا اور آپ اس سے زیادہ بیکار ایک جو فضولیات چیزیں ہیں جن کو آپ ضروریات کہتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ کام ہے، ان میں پڑ گئے. تو کیا وہ قرآن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ قرآن کو چھوڑ کے کیا آپ زیادہ امپورٹنٹ کاموں میں چلے گئے، یا یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا؟ تو جب ایسا آپ پڑھیں گے کہ آدھا کلاس لی آدھا نہیں لی، جب یہ کوالٹی آف ورک آپ کا ہوگا تو پھر رزلٹ بھی ایسا ہی ہوگا نا. تو یہ تھے انجام اس قرآن کو چھوڑنے کے. آپ بتائیں کہ ہم اس قرآن کو چھوڑنے والے بننا چاہتے ہیں یا اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے؟ ہماری تو یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری زندگی میں آخر دم تک، ہماری آخری سانس تک اس کو ہماری زندگی میں شامل رکھنا. کیونکہ یہ کتاب انسان کو اس کی یہ زندگی بھی بتاتی ہے اور اس کا انجام بھی بتاتی ہے. کوئی اور دنیا کا علم ایسا نہیں ہے جو آپ کو مرنے کے بعد کی زندگی کا حال بتا سکے. قرآن فیوچر اورینٹڈ ہے، باقی سارے علوم کیا ہے؟ پاسٹ اورینٹڈ. وہ لوگ تو آج کیا کرتے، اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ اس قرآن سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے وہ راگ راگنیاں اور اس طرح قصے کہانیاں لے کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ شعر و شاعری اور غزلیات اور یہ وہ چیزیں، تاکہ لوگ قرآن کی طرف جائیں ہی نہیں. آج ہمارے پاس اور بہت سے مشغلے ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑی اٹریکشنز ہیں جو ہمیں کھینچتی ہیں. وہ تو کہتے تھے اس قرآن کو نہ سنو، اس کے پڑھے جانے کے وقت شور و غل کرو تاکہ کوئی سنے ہی نہ. تو اصل سچائی تو اس کتاب میں ہے. جب تک اس کا علم نہیں ہوگا آپ کو نہیں تمیز آئے گی خیر و شر میں. یہ فرقان ہے، آپ کو اپنی فلاح اور بھلائی کا اور شر کے بارے میں تمیز ان کے درمیان نہیں ہو سکتی اس فرقان کو جانے بغیر. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور ہر نبی کے لیے ہم نے مجرموں میں سے دشمن پیدا کیے، دشمن بنائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اے نبی آپ کے لیے، اگر آپ کی قوم نے اگر چھوڑا ہوا نا اس کو قرآن کو، تو آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ان کے دشمن تھے، مجرموں میں سے تھے جو یہ کام کرنے والے تھے، جو کہ ان کو پر ایمان نہیں لاتے تھے. ہاں، یہ ہر دین کے کام کرنے والے کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ ہر پیغمبر کو ستانے والے لوگ ہر دور میں رہے ہیں. لیکن پھر لوگ سوال کرتے ہیں اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا کیوں نہیں کچھ کیا؟ اور وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم اتنے ہی اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم ان کو اتنا ستاتے ہیں تو ہمارے پر کوئی آفت کیوں نہیں آتی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتا تو پھر ان کا امتحان ہی کیا رہ جاتا؟ دیکھیں اب جب آپ کو امتحان کا پرچہ دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ اس میں جو چاہیں لکھیں. تو ان کو اپنی منمانیاں کرنے کی اللہ نے آزادی دے دی تھی. اب انہوں نے مخالفتیں کی رسول کی، اللہ نے مہلت دی اور بہت مہلت دے کے اس کے بعد پھر پکڑ کی تھی. تو اگر فوراً اللہ پکڑ کر لے تو پھر تو ہر کوئی کہے گا ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا، ہمیں تو وقت ہی نہیں دیا گیا. ہر نبی کے دشمن آئے لیکن اللہ نے اس کے ذریعے بھی انبیاء کے درجات کو بلند فرمایا، کیونکہ جب امتحان میں پڑے اور انہوں نے صبر کیا اس سے بھی ان کے درجے بلند ہوئے. تو کوئی بھی کوسچن کرے، یہ بات کہے کہ پھر ایسا کیوں نہیں ہو جاتا، پھر اللہ کیوں نہیں ان کو پکڑ لیتا تھا، پھر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا تھا؟ اور اللہ نے خود ان کو ڈھیل دی بھی تھی، من مانی کرنے کا موقع دیا ہوا تھا. تو ہر دور میں مجرم قسم کے لوگ آئے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، لیکن اللہ کافی ہے، تیرا رب کافی ہے ہدایت دینے والا اور مددگار. اللہ نے الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ان کی کوششیں کرنے سے یہ کسی کو ہدایت سے نہیں روک سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اس نے پھر بھی اپنے پیغمبروں کے کام میں ان کو مدد دی اور لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی کہ آپ لوگوں کی مخالفت کو دل پہ نہ لیں، ان کی نہ پرواہ کریں.
اللہ نے ان کے ہاتھ میں تھوڑی دیا ہوا لوگوں کو ہدایت دینا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ مددگار ہو جاتا ہے اس کا جو ہدایت کی طرف آتا ہے۔ پھر اس کے بعد کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن ایک دفعہ ہی کیوں نہیں اتر گیا، جیسے تورات انجیل وغیرہ ایک دفعہ اتری، زبور ایک دفعہ اتری۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ دے دی تھی اور وہ ان کو لے کر آ گئے تھے، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایک ہی دفعہ میں انجیل اتر گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دفعہ میں کیوں نہیں قرآن اترا؟ کیوں 23 ایئرز تک تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اترتا رہا؟ تو اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کے ساتھ وہ معاملہ کیوں نہیں ہوا جو پہلے پیغمبروں کے ساتھ ہوا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کیوں نہیں ایسے اترا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ كَذَلِكَ، اسی طرح اللہ نے اسی طرح چاہا، تاکہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ مضبوط کر دے اس کے ساتھ تیرے دل کو۔ وجہ کیا تھی تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی؟ کہ آپ کے دل اس کے ساتھ مضبوط کر دے۔ ایک ہی دفعہ نازل کر دیتے تو دل ایسے نہ جمتے، تو تاکہ مومنوں کا دل جمائے رکھے اللہ تعالیٰ، ٹھہر ٹھہر کے احکامات دیے، ایک دم عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ کر کے دینے سے پہلے ان کو پراپرلی ان کے دل کو تیار کیا گیا، ان کے دل کو جمایا گیا، اور پھر تھوڑے تھوڑے کر کے احکامات دیے گئے۔ اب مثلا مثال کے طور پہ بارش ایک ہی دن ساری پڑ جائے تو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا تھوڑی تھوڑی کر کے ایک دن بارش ہو، پھر کچھ دن بعد پھر بارش ہو، پھر بارش ہو، تو وہ فائدہ دیتی ہے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ سنایا، ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ سنانا کہ عمدہ طریقے سے پڑھا، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے ٹھہر ٹھہر کے نازل کیا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور نہیں وہ لاتے آپ کے پاس کوئی اعتراض مگر ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس حق کو۔ جب بھی وہ کوئی اعتراض لے کر آتے ہیں، ایک تیسری وجہ اس کی یہ ہے، اس کو ٹھہر ٹھہر کے نازل کرنے کی، کہ جب وہ کوئی اعتراض لے کر آتے تھے، کوئی بات لے کر آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیتے تھے حق کے ساتھ۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور دوسری دفعہ پھر جب نازل ہوتی تھی کوئی وحی تو اور زیادہ اس کی ڈیٹیل پتہ چل جاتی تھی، اس حکم کی اور وضاحت ہو جاتی تھی۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ اس سے آپ کا دل بھی جمع رہے۔ آہستہ آہستہ اتارنے سے ایک ہی دفعہ ہاتھ میں کلام پورا دے دیا جاتا، اس طرح دل نہ جمتا۔ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا، ٹھہر ٹھہر کے سنانے میں بھی حکمت ہے، تاکہ اس سے، لیکن جب کوئی حکم ایک ہی دفعہ، مثال کے طور پہ تھوڑی تھوڑی چیز آپ کو کہی جائے کرنے کے لیے نا، تو آپ کے لیے آسان ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ کو 100 احکامات دے دیے جائیں، یہ سارے آپ نے کرنے ہیں، تو کیا ہوگا؟ مشکل ہوگی نا۔ آپ کی دیکھیں فار ایگزامپل آپ کی کلاس ہے، آپ کی کلاس روز نہیں ہوتی، ہفتے میں ایک دفعہ ہوتی ہے نا، اس کا بھی بہت فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جو ایک دن میں سیکھا ہوتا ہے وہ پورے ہفتے آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں، اس کو اور سمجھ سکتے ہیں، اس کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اوپر عمل کی باتیں سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ایوری ڈے کلاس ہوتی، آج کا جو ہوتا وہ کل بھول بھی جاتا، دوسرا نئی چیز آ جاتی، پھر پرسوں تیسری چیز آ جاتی، پھر اس سے اگلے دن چوتھی چیز آ جاتی، آپ کو پہلے دن کا ویسے ہی بھول چکا ہوتا، تو وہ جذب کرنا آسان ہو جاتا ہے، ایبزارب کر سکتے ہیں آپ جب ٹھہر ٹھہر کے چیز آتی ہے تو۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں نا اس میں اور بھی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو نہیں دیا گیا، آپ تو امی تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا تو نہیں آپ کو سکھایا گیا تھا، سیکھا ہوا تھا آپ نے، تو جب ٹھہر ٹھہر کے نازل ہوا تو آپ کو زبانی یاد کرنا آسان ہو گیا، تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے۔ پھر جو قرآن میں کئی کچھ کینسل ہو گئیں کچھ آیتیں، بعد میں ان کے لیے اور احکامات آ گئے، تو وہ بھی پھر ایک ہی دفعہ دے دیا جاتا تو پھر وہ کینسلیشن نہ ہوتی۔ پہلے احکام پہلے تو کچھ مشکل تھے، پھر آسان کر دیے گئے، پھر بعض احکام ایسے تھے پہلے آسان تھے، پھر ان کو آہستہ آہستہ گریجولی ذرا سخت کیا گیا۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے مثال ہے شراب کی، شراب کو آہستہ 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 کر کے پھر حرام کیا گیا نا، تو یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض دفعہ وہ کچھ سوالات لے کر آتے تھے، بعض دفعہ کچھ اعتراضات لے کر آتے تھے، تو اس کا اسی وقت جب جواب دیا جائے تو ہی افیکٹو ہے نا، پہلے سے تو نہیں دے دیا جائے۔ تو مثال کے مثلا انہوں نے پوچھا چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں جواب پھر بعد میں آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ عورت حیض کے ایام میں ہو تو اس سے جمع کرنے کے بارے میں، انٹرکورس کرنے کے بارے میں سوال کیا، تو وہ اس وقت کا تھا۔ پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں حضرت عائشہ کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا، تو اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے پھر احکامات دیے، جب وہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو احکامات دیے وہ زیادہ افیکٹو تھے بجائے اس کے کہ ویسے ہی حکم دے دیا جاتا۔
اسی طرح بعض دفعہ یہودیوں نے سوالات کیے تو ان کے اوپر جوابات نازل ہوئے، جیسے مثلا اصحاب کہف کی باتیں ہیں، روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں یہ ساری باتیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کئی دفعہ یہ لوگ، مطلب آپ اس چیزوں کو پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کئی دفعہ یہ اتنی بری بری باتیں کرتے تھے، اتنی دل دکھان دینے والی باتیں کہتے تھے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یعنی تسلی کی آیات نازل کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے شاعر کہہ دیا، کبھی انہوں نے جادوگر کہہ دیا، کبھی انہوں نے کوئی مجنون کہہ دیتے تھے، تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ تسلی دیتے تھے تو وہ آیتیں اس وقت مور افیکٹو ہوتی تھی کہ اس فوراً اللہ کی طرف سے تسلی آ گئی۔ پھر کسی نے آپ سے قصہ یوسف کے بارے میں پوچھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کی تھی۔ اسی طرح صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آتا تھا تو اس وقت جب اس کو کلیئر کرنے کے لیے جب آیات نازل ہوتی تھیں تو وہ زیادہ واضح ہو جاتا تھا۔ مثلا آپ نے سورہ نور میں ہی پڑھا نا، وہ ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ اگر میاں بیوی شوہر اپنی بیوی کو اس طرح کی حالت میں دیکھ لے تو پھر وہ کیا کرے، تو اس کے اوپر آیات نازل ہوئی۔ پھر بعض انڈیویجول معاملات میں بھی آیات نازل ہوئی، تو یعنی اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ تو لیکن پھر بھی جو لوگ اس پر اعتراضات کرنے والے ہیں، پھر بھی جو لوگ اس کو نہیں مانتے، تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ الذین یحشرون علی وجوہہم، ایسے بھی لوگ ہیں جو پھر بھی اس کے اوپر اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ ان کا حشر کرے گا، ان کو اکٹھے کرے گا ان کے چہروں کے بل طرف جہنم کے۔ اولئک شر مکان واضل سبیلا، تو بہت بدترین مقام کے اعتبار سے بھی اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے راستے کے اعتبار سے بھی۔ یعنی یہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پھر بھی ان چیزوں سے باز نہیں آتے، ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم کی طرف یہ اوندے منہ چلائے جائیں گے۔ تو ایک شخص نے پوچھا تھا، ترمذی کی روایت ہے نا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، کچھ پیدل ہوں گے، کچھ سوار ہوں گے، کچھ منہوں کے بل چلائے جائیں گے۔ تو کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ منہوں کے بل کس طرح چلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو رب پیروں پہ چلا سکتا ہے تو وہ منہ کے بل بھی چلا سکتا۔ تو پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر یہ لوگ جو ہوں گے نا اپنے منہ ہی سے ہر بلندی اور کانٹے سے بچتے ہوئے چلیں گے، جیسے انسان پیر بچا بچا کے چلتا ہے نا، استغفر اللہ، کہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے یا کسی چیز سے نہ ٹکرا جاؤں، تو یہ اپنے منہ کو اس طرح بچا بچا کے چلیں گے۔ یعنی اپ سائڈ ڈاؤن کیسے چل رہے ہوں گے یا منہ کے بل کس طرح سے چلیں گے۔ استغفر اللہ ربی، اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے محفوظ رکھے ہم سب کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔